تقریباً 1 سال سے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کے واقعات سنتے آ رہے ہیں، اور ابھی چند دنوں سے زیادہ ظلم کی باتیں سامنے ہیں۔ اس بارے میں فقیر نے قرآن مجید کی طرف توجہ کی، قرآن مجید کو سوچا، اس بارے میں کچھ ضروری باتیں سامنے آئیں۔ ارادہ کیا اپنے دوستوں کو قرآن و سنت کی روح سے کچھ حقائق پیش خدمت کروں تاکہ ہمیں حقیقت ذہن نشین ہو، ہم حقیقت سے باخبر ہوں، مسائل کا علم ہو جائے، اس طرح پھر دل میں قوت آ جاتی ہے۔ غیر مسلم متفق ہیں، سامنے اسرائیل ہے تو پھر برطانیہ امریکہ اس کے ساتھ ہیں، وہ سب متفق ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ ان کا ارادہ ہے کہ مسلمانوں کا ملک بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، پھر آہستہ آہستہ ہم بڑھتے جائیں، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب ہمارے زیر قبضہ ہو جائیں۔ ان کی سوچ یہی ہے، وہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہودی اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ قرآن ہے، اے ایمان والو، اے قرآن والو، اے مسلمانوں، تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ حالانکہ یہودی مکتبہ فکر اور ہے، عیسائی مکتبہ فکر اور ہے، ان کا مذہب اور ان کا مذہب اور، لیکن یہ دونوں دوست ہیں، مددگار ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں، دکھ سکھ میں شریک ہیں۔ تمہارے دوست نہیں یہ، اس لیے تم ان دونوں سے دوستی نہیں کرنا، ان سے یاری نہیں کرنا، ان سے مدد کی امید نہیں رکھنا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ ان میں سے شمار ہوگا۔ نا، میں اللہ تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہود نصارہ سے دوستی نہ کرو، جو کرے گا وہ ان میں شمار ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم جماعت کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، یہ ہے ظالم۔ تم ان سے یاری کرو گے تم بھی ظالم۔ دیکھا کیسی وضاحت کے ساتھ فرمایا، ان سے یاری نہ کرو، ان کو دوست نہ بناؤ۔ عالمی رنگ میں حکمرانوں کو، عمراء کو بھی سبق ہے اور عوام کو بھی سبق ہے۔ ان کی دن رات کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو پھنساؤ، اپنا تابع بناؤ، اپنا پیروکار بناؤ، اپنی چیزوں کا خریدار بناؤ، اپنا محبت والا بناؤ، اپنا معتقد بناؤ۔ کام ہی یہ ہے۔ اللہ کا بندہ، آپ ان کے معتقد کیسے بنتے ہیں؟ آپ ان کے مددگار کیسے، ان کے فرما بردار کیسے، ان کے خریدار کیسے؟ آج کل علماء کوشش کرتے ہیں، ویسے بھی پوسٹیں بہت آتی ہیں کہ غیر مسلمین کی مصنوعات سے بائی کاٹ کرو۔ اچھی بات ہے، جتنا آپ سے ہو سکے، جتنا اللہ نے آپ کو علم دیا، آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے، ان کی بنی ہوئی چیز کو آپ کیوں خریدتے ہیں؟ جبکہ آپ کے پاس مسلمانوں کی بنی ہوئی چیزیں موجود ہیں، آپ مجبور بھی نہیں ہیں، تو پھر ان کی بنی ہوئی چیزوں کو آپ کیوں خریدتے ہیں؟
جتنا آپ سے ہو سکتا ہے. باقی حق تو یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، یہ سب اسلامی ممالک کے جو بڑے بڑے اراکین ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، بادشاہ ہیں، یہ سب متفق ہو جائیں. کوئی ایسا جوان ہو جو بیچ میں ان سب سے ملتا رہے اور ان کو سمجھا کر متفق کرے. کوئی تکڑا آدمی ہو، کام والا آدمی ہو، ایسا ہو جو خاموشی سے سب کو متحد بنائے، متفق بنائے. پھر ان کی اپنی مکمل کمیٹی بنے، پھر یہ یک مشت متحد ہو کر اقدام کریں، پھر جا کر کوئی کام کر سکتے ہیں. اب ہر ملک کہتا ہے کہ میں اکیلا اٹھوں گا تو مجھے بھی مار دیں گے، میں مجبور ہوں، یہ عذر بیان کرتا ہے. پھر دوسرا کہتا ہے میں کمزور ہوں، اٹھتا ہوں تو سب مجھے ماریں گے. ایمان کا تو تقاضا یہی ہے کہ مر جاؤ مگر پیچھے نہ ہٹو. ابھی آپ کا قریبی ملک ہے، اب ان پر حملہ ہے، وہ جنگ کریں. اگر وہ تھوڑے ہیں تو قریبی ملک والا شر اس پر لازم ہو جائے گا، وہ اس کی مدد کرے گا. وہ پورا نہ ہو تو پھر اس ملک کے قریب جو دوسرا ملک ہے وہ شریک ہو جائے. مسلمان جتنے ممالک ہیں سب اکٹھے ہو کر فلسطین کی مدد کریں. ادھر مسلمان ادھر غیر مسلم، پوری جنگ چلے. بلا شک جنگ عظیم ہو تو ہو، لیکن اس میں پھر دانائی کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے. قانون شرع تو یہی ہے کہ آپ اس طرح متحد ہو جائیں. مولانا صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اے مسلمانوں، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ سارے متفق ہو کر. اے حکمرانوں، اللہ کی رسی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ متفق ہو کر. علیحدہ علیحدہ نہ بنو. کافی تھا جمعیہ، لیکن پھر کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، جدا جدا نہ ہو جاؤ، جدا جدا نہ. اب جتنے مسلمان ہیں یہ سب حبل اللہ سے جو چمٹ جائیں تو ان کے اندر بڑی قوت آ جائے گی، غیر مسلموں کو پھر ہمت نہیں ہوگی. تو ہم خلاصہ یہی کہیں گے کہ ہم اپنے دین پر عمل نہیں کر رہے، اس لیے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے. غلطی ہماری اپنی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. تم غالب ہو اگر تم ایمان ہو. ایمان ہو تو پھر یہ سب متفق ہو جائیں گے. متفق ہو جائیں گے تو اللہ کا فضل آئے گا، اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی. صحابہ کرام متفق تھے، 313 تھے، ادھر 1000 آدمی تھے، 313,000 آدمی سے غالب ہو گئے. کمال تو یہ ہے، 313 کہاں اور 1000 آدمی کہاں. یہ اتحاد کی برکت ہے، یہ اتفاق کی برکت ہے. الحمدللہ ہماری یہ بستی ہے خانقاہ رحیم آباد، تقریباً ہم 100 گھر یا اس کے قریب گھر ہیں، متحد ہیں. ایک امام، ایک امیر، سب فرما بردار. تو ہماری جماعت کے اندر قوت ہے. کوئی ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکتا، مقابلہ کر نہیں سکتا. سب کو پتہ ہے کہ یہ متفق ہیں، جو کام ہوگا اکٹھے یہ دفاع کریں گے. چند مسائل آئے لیکن اللہ کا فضل و کرم، اتحاد کی برکت، اللہ نے ہمیں فتح مندی عنایت کی. سمجھا آپ نے؟ یہ اتفاق کی برکت ہے، اتحاد کی یہ نعمت ہے. تو مجموعی لحاظ سے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں سب کو متحد ہونا ہے. یہی اسلام کا تقاضا ہے. اسی تقاضے پر عمل کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، کامیاب ہو جائیں گے. کہ عوام آدمی دعائی کر سکتے ہیں، دل میں درد اور زبان سے دعا. علماء زبان سے بات کر سکتے ہیں، مسائل بیان کر سکتے ہیں، ذمہ دار حکمران ہیں. سبحان اللہ. ایک پہلو تو یہی تھا. فلسطین اب مقابلہ کر رہی تو فلسطین کے قریب جو بھی شہر ہے، اردن ہے، شام ہے، پھر مصر ہے، اب ان سب پر لازم ہوتا جائے گا. پھر چلتے پھر سعودی عرب آ جائے گا، سعودی عرب کے بعد پھر ادھر متحدہ عرب امارات آ جائے گا، پھر افغانستان آ جائے گا، پھر اس کے بعد پاکستان آ جائے گا. یہ جتنے قریبی ممالک، پھر ان کے قریب ممالک، سب کو یہ اکٹھے ہونا ہے. اسلامی حکم یہی. آپ پڑھیں ہدایہ، در مختار، عالمگیری، البدائے، یہ جتنے فقہ کی کتابیں ہیں سب میں یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں. پوری کتاب ہے کتاب السیر،
جہاد کے بارے میں، جنگ لڑنے کے بارے میں پوری کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب السیر۔ ان فقہ کی کتابوں میں ہے باب السیر، یہاں مختلف باب، کتاب کے اندر مختلف باب آتے ہیں، پھر یہاں ہے باب السیر، اور اس کے علاوہ مختلف کتاب ہے کتاب السیر۔ بخاری شریف میں سیر کا باب ہے، بخاری شریف میں مغازی کا باب ہے علیحدہ، مسلم شریف میں باب، ترمذی شریف میں باب، ابن ماجہ میں باب، یہ جتنے حدیثوں کی کتاب سب میں علیحدہ علیحدہ باب ہیں۔ اس موضوع پر ہمارے نبی نے سمجھا دیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ ہماری ایک غلطی یہ ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ کرتے ہوئے فرما دیا، فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَتَبِعْتُمُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ؟ حضور نے فرمایا میں اب سے دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزر گئے۔ بالشت بالشت، ان کا بالشت پھر ان کے بالشت کے برابر تمہارا بالشت، ان کا ہاتھ پھر ان کے ہاتھ کے برابر تمہارا ہاتھ، بالکل برابر برابر۔ یہ ایک بالشت تم بھی ایک بالشت، یہ ایک ہاتھ تو تم بھی ایک ہاتھ، ذرا بھی فرق نہیں کرو گے، جیسے وہ کریں گے تم ویسے کرو گے۔ غلطی ہے نا تمہاری، پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، میری پیروی نہیں، اپنے پیغمبر کی پیروی نہیں، قرآن کی پیروی نہیں، لیکن ان لوگوں کی پیروی جو ہم سے پہلے گزر گئے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہودی مراد ہیں؟ نصارہ؟ اور کون؟ اور کون؟ مطلب تم یہودیوں کی پیروی کرو گے، اے مسلمانوں تم عیسائیوں کی پیروی کرو گے۔ اتنی پیروی، اتنی موافقت کہ بالکل وہ بالشت ہے تم بھی بالشت، وہ ہاتھ ہے تو تم بھی ہاتھ، ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ پھر فرمایا کہ حالت یہ ہوگی اگر وہ یہودی نصارہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں، گوہ کا اپنا سوراخ ہے، وہ اس کو قرید کر اپنی سوراخ ٹھکانہ بناتا ہے۔ گوہ ایک ایسا جانور ہے کہ اس کا جو مدخل ہے وہ ٹھکانہ زیادہ زیادہ 2 انچ چوڑا ہوگا، مزید کریں 2.5 انچ۔ اگر گوہ اپنے سوراخ میں داخل ہو جائے اور یہود اس کے اندر داخل ہو جائے تو یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ چھوٹا سوراخ ہے کیسے جائیں گے، مر جائیں گے، نہ اس کے اندر یہ بھی داخل ہو جائیں گے۔ حَتَّى لَوْ دَخْلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَتَبِعْتُمُوهُ، یہود نصارہ اگر گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں تو یہ مسلمان یہ نہیں سوچیں گے کہ چھوٹا سوراخ ہے، نہ ان کے پیچھے ہی چلیں گے، اتنا ان کے معتقد بنیں گے، پیروکار بنیں گے، ان کی سوچ والے جال میں پھنس جائیں گے، ان کے اٹکلوں والی قید میں پائبند ہو جائیں گے، ان کی باتوں میں اتنا جکڑ جائیں گے کہ سوچیں گے بھی نہیں کہ یار یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اگر یہ یہودی نصارہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں تو بغیر سوچے یہ بھی داخل ہو جائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ کی بات ہے کہ میری امت مسلمان اتنا یہود نصارہ کے پیروکار، سمجھ لیا؟ آپ سوچیں، آپ ان کی پیروی تو نہیں کرتے، آپ کے خیالات، آپ کا لباس، آپ کی صورت، آپ کا رہن سہن، آپ کی شادی غمی، آپ کی دین لین، آپ کا کاروبار ان جیسا تو نہیں، آپ ان کے رنگ کو تو نہیں اپناتے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اپنائیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے نبی کی سنت اختیار کریں، آپ کو چاہیے کہ رسول اللہ کے طریقے موافق آپ زندگی گزاریں، آپ نبی کی اطاعت کریں، اطیع اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کریں۔ آپ کو چاہیے فتبعونی، نبی کی پیروی کریں، لیکن آپ فتبعونی کی جگہ پر اتبعوا الیہود والنصارى، یہود نصارہ کی پیروی کی۔ خبردار
قرآن تو قیامت تک ہے. قرآن جاننے والے، عمل کرنے والے، پڑھانے والے، سمجھانے والے بھی قیامت آئیں گے. وہ آپ کو سمجھائیں گے، حقائق آپ کو سمجھائیں گے، اللہ کے ذکر کی طرف دعوت دیں گے، نبی کی شریعت سنت کی طرف دعوت دیں گے، آپ کو جنت کی طرف دعوت دیں گے. نصیب والے ان کی پیروی کریں گے، نصیب والے ان کی صحبت میں آئیں گے، نصیب والے ان کی بیعت کریں گے، نصیب والے ان کی اطاعت کریں گے، نصیب والے ان سے یاری کر کے بہاری حاصل کریں گے. باقی بے نصیب پھر یہودیوں کے پیچھے پھرے، نصارہ کے پیچھے پھرے. نہ دین ملا، نہ دنیا ملی، نہ عزت ملی، نہ راحت ملی. اللہ سبحان اللہ. میں نے وہ قرآن سنایا، یہ حدیث مبارک سنائی. یہ حدیث مشکاہ شریف میں موجود ہے. ابھی دوسرا پہلو سنیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قصہ سنایا، 4 دفعہ قسم اٹھایا. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. 4 قسمیں. عرب کا دستور تھا، قسمیں اٹھاتے تو بات پکی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 قسمیں اٹھائیں. 4 قسمیں. 4 قسموں کے بعد فرمایا قتل اصحاب الاخدود. وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو جلانے کے لیے، مسلمانوں کو شہید کرنے کے لیے کھڈے بنائے، کھائی بنائی، ان پر اللہ کی لعنت. قتل اصحاب الاخدود. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس بیچ میں ایک بادشاہ آیا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اصل خدا کا انکار کرتا تھا. جو اس کو مانے تو باغ میں داخل کرتا تھا، جو نہ مانے تو گڑھا بنایا ہوا تھا، اس گڑھے کے اندر آگ جلتی تھی، ان مسلمانوں کو آگ میں ڈالتا تھا. اتنا بڑا ظالم. دنیا میں ایسے لوگ ہیں. قرآن نے بھی قصہ سنایا. قرآن نے بھی قصہ سنایا. مسلمان ہیں، فلسطین جیسے مسلمان ہیں، غیر مسلم وہ بھی بادشاہ ہیں، ان مسلمانوں کو آگ ڈال کر جلا رہے ہیں. قرآن نے بھی یہی کہا قتل اصحاب الاخدود. اخدود کہتے ہیں زمین میں گڑھا بناؤ، آدمی کو اندر ڈالو، پھر پھنس جائے گا، آدمی نکل نہیں سکے گا. ویسے بھاگنے کا امکان ہے نا، گڑھا جو کھودو نیچے ہو، ہر طرف آدمی کھڑے رہیں، اندر لکڑیاں ڈالو، وہ آگ جل اس کو اندر پھینک دو تو بیچارہ نکل نہیں سکے گا. اخدود قرآن. اصحاب الاخدود گڑھے کھودنے والے لوگ. النار من آگ، ذات الوقود شعلے والی، بہت تیز بھڑک والی آگ، شعلے لگانے والی آگ. لکڑیاں زیادہ ہیں، بڑا گڑھا ہے اور آگ جل رہی ہے، آگ شعلہ مار رہی ہے، بھڑک رہی ہے، اور یہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر اندر ڈالتے ہیں. ایسے لوگ دنیا میں گزرے، ایسے بادشاہ پہلے گزرے، ایسے سچے مسلمان بھی پہلے گزرے، آگ میں داخل ہوئے، ایمان نہیں چھوڑا. قتل اصحاب الاخدود. لعنت ہے ان لوگوں پر، ظالموں پر، ان ظالموں پر لعنت ہے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. گڑھے میں آگ جل رہی ہے، یہ بڑے بڑے سردار گھڑے کے ارد گرد کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نظارہ دیکھ رہے ہیں. جو غلام ہیں، فوج کے افسران ہیں، بڑے بڑے کمانڈوز ہیں، وہ لوگوں کو پکڑ کر سامنے لاتے ہیں. بتا اللہ کون ہے؟ اگر کہے بادشاہ اللہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کو جنت کی طرف بھیجتے تھے، باغ کی طرف. اگر نہ مانے، اس کو اللہ نہ کہے اللہ میرا وہی ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، حقیقی اللہ اللہ ہے، اس کو گھسیٹ کر اس آگ میں ڈالتے تھے اور یہ تماشا دیکھتے تھے. ہم علیہا قعود. قعود منا بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. کتنے آدمی مر گئے ابھی؟ آج کتنے آدمی مر گئے؟
غیر مسلم جب مسلمانوں پر بم ڈالیں گے، ان پر گولہ برسائیں گے، ان پر آتش فشانی کریں گے تو خوش ہوں گے کہ کتنے آدمی مر گئے، کتنے بلڈنگوں پر یہ آگ نے شعلہ لگایا، خوش ہوتے رہیں گے۔ النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود۔ سنو قصہ سنو، بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جلا رہے ہیں، جو ہمیں نہیں مانتے ان کو آگ میں ڈال رہے ہیں۔ وَهُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ۔ جو کر رہے ہیں مسلمانوں پر ظلم سارا دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، پورا قصہ سنایا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان کا عیب کیا تھا؟ یہ مسلمانوں کو جو گڑھے میں آگ میں ڈال رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ان مسلمانوں کی غلطی کیا؟ خدا نے فرمایا ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی عیب نہ تھا، صرف یہ تھا کہتے تھے اللہ ایک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، وہ کلمہ پڑھتے تھے، وہ مسلمان تھے، یہی ان کے سامنے عیب تھا، یہی ان کی غلطی تھی ان کے نظر میں، اس غلطی کی وجہ سے ان کو آگ میں ڈالتے تھے، اور گناہ کوئی نہیں تھا، گناہ نہیں، صرف کلمہ پڑھتے تھے اس لیے ان کو سزا دی جا رہی تھی۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا، نفی اور الا اس کو مقید کر دیا، اور کوئی عیب نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں، کوئی جرم نہیں، جرم صرف یہ کلمہ پڑھنا تھا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ عزیز و حمید اللہ پر انہوں نے ایمان لایا، اس ایمان کی وجہ سے یہ ان کے لیے جرم نظر آ رہا تھا، ان کو آگ میں ڈالتے تھے۔ یہ دنیا ہے اسباب کا گھر، یہ دنیا ہے امتحان کا گھر، یہ دنیا ہے صبر کا گھر، یہ دنیا ہے آخرت کا توشہ جمع کرنے کا گھر۔ اللہ دیکھتا ہے کہ کون پکا اور کون کچا، کون میرے لیے جان دیتا ہے، ایمان کے لیے آگ کو قبول کرتا ہے، کون۔ اہل فلسطین پر فی الحال امتحان ہے، مرنا تو ویسے بھی ہے، اب بھی مرنا ہے، یا کل مرنا ہے یا پرسوں مرنا ہے، مرنا تو جانا ہی ہے۔ اگر اسلام کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں تو یہ امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں، اللہ کے نزدیک بلند مقام پا رہے ہیں۔ اللہ ان کو صبر نصیب فرمائے، اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ اہل فلسطین صبر کرتے جان دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اپنا دین نہیں چھوڑتے، اسلام نہیں چھوڑتے، قرآن نہیں چھوڑتے، اللہ رسول کو نہیں چھوڑتے، جان دیتے ہیں، بچوں کو قربان کرتے ہیں، یہ تو امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ لیکن مسلمان جو ان کو مدد نہیں کرتے، یہ مسلمان فیل ہو رہے ہیں، یہ اپنے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں۔ دونوں طرح امتحان ہے، ان کے لیے بھی امتحان ہے اور مددگاروں کے لیے بھی امتحان ہے۔ جو شرعی مسائل ہیں سب کا آج امتحان ہے، رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آدمی کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کا مجھ سے نسبت کتنا ہے، محبت مجھ سے کتنی، ایمان کی قوت کتنی ہے، ایمان کی طاقت کتنی ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں سب کچھ سنا دیا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان نزول میں ان آیات کی تشریح کی۔ مسلم شریف، صحیح ستہ میں مسلم شریف، ترمذی شریف دونوں میں قصہ موجود ہے، اور مثنوی شریف میں یہ قصہ عجیب تفصیل سے موجود ہے۔ مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے پاس ایک جادوگر رکھا تھا کہ مشکل وقت میں جادوگر سے کام لے۔
جادوگر بوڑھا ہوا، پھر اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہوا ہوں، کسی نوجوان کو یہ فن سکھاؤ تاکہ پھر آپ کو مدد دے، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں اور معذور بھی ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھی بات ہے کہ آپ کسی نوجوان کو پکڑو اور اس کو سکھاؤ تاکہ وہ اس فن میں مہارت حاصل کرے، ہمیں یہ کام دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قصہ سنایا اور قرآن مجید کی اس آیت شریف کی تشریح کی۔ قرآن کی تشریح پہلے حدیث کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایک نوجوان سمجھدار ذہین خوبصورت تلاش کیا گیا۔ بادشاہ نے نوجوان کو کہا کہ آپ جاؤ اس جادوگر سے جادو سیکھو، اس فن میں مہارت حاصل کرو۔ نوجوان جاتا تھا جادوگر کے گھر، تو راستے میں ایک راہب تھا۔ راہب مانا چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں یہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ ایک عالم ولی اللہ آدمی، عالم اور ولی اللہ، اس کو کہتے ہیں راہب، کونے میں عبادت بھی کرتا تھا۔ نوجوان راستے میں اس راہب کی طرف چلا گیا، اس کو تو دیکھوں۔ راہب کو دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا، اس کی کچھ باتیں سنی، تو اس نوجوان کے دل میں راہب کی محبت آ گئی۔ راہب کو کہا کہ اگر میں روزانہ آپ کے پاس ہوں، آپ مجھے علم پڑھاؤ گے، مجھے دین سکھاؤ گے؟ کہا ماشاءاللہ بہت اچھا، آپ سمجھدار ہیں، نوجوان اب روزانہ میرے پاس آؤ، میں تجھے یہ اپنا علم سکھاؤں گا، کتاب اللہ، میں آپ کو انجیل کا سبق بھی پڑھاؤں گا اور آپ کو دین سارا سکھاؤں گا، اللہ کا دوست بناؤں گا۔ بادشاہ کی سوچ میں یہ نوجوان روزانہ جادوگر کے پاس جا کر جادو سیکھتا ہے، اور یہ نوجوان جادوگر کے پاس نہیں جاتا تھا، بیچ میں راہب کے پاس رک کر راہب سے اللہ کی کتاب انجیل اور دین سیکھتا تھا۔ ماشاءاللہ نوجوان سمجھدار تھا، با استعداد تھا، ایک لائق بیٹا تھا، اس کا علم بڑھتا رہا، اللہ کی کتاب سمجھتا رہا، اللہ کی محبت پیدا ہو رہی تھی، ادھر اپنے پیر کی محبت، راہب کی محبت، ادھر اللہ کی محبت، ادھر اللہ والے کی محبت۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ایک دن نوجوان جا رہا ہے، راستہ میں ایک بڑا جانور پہنچ گیا ہے اور لوگوں کا راستہ بند ہے، لوگ جا نہیں سکتے راستہ سے۔ بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا بڑا جانور ہے شیر کی طرح، راستہ بند کیا ہوا ہے، سب ہم ڈر رہے ہیں، جائیں گے کھا جائے گا، مجبور ہیں، پریشان ہیں، اس لیے رکے ہوئے ہیں، جانور ہٹ جائے کچھ ہو تو جائیں، راستہ بند ہے۔ نوجوان نے کہا کہ میرے استاد نے مجھے پڑھایا ہے اللہ کا نام، اور اللہ کا نام بہت ہے، ذوالجلال والاکرام، اس میں بڑی طاقت ہے، اس میں بڑی روحانیت ہے، میں اللہ کا نام لے کر اس کو ایک پتھر مارتا ہوں، یہ جانور ظالم میں مر جائے، راستہ کھل جائے۔ پتھر اٹھایا، اللہ اگر راہب سچا، تو بھی سچا، اور یہ دین سچا ہے، وہ مجھے بادشاہ تو جادوگر کی طرف بھیج رہا، میں جادو کی طرف تو نہیں جاتا، وہ سیکھتا بھی نہیں، میں تیرا دین سیکھتا ہوں، اگر یہ دین اچھا ہے تو اس کے صدقے پتھر مارا ہوں، جانور کو لگ بھی جائے اور جانور مر بھی جائے، راستہ کھل بھی جائے، بس یہ ایک کام ہو جائے، میں بھی شکر کروں گا، لوگ بھی شکر کریں گے، مجھے اور زیادہ دین میں طاقت پیدا ہو جائے گی، ایمان میں قوت آ جائے گی۔ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھکا جو کیا پتھر کو سیدھا جانور کو، اور یہ پتھر گولی بن کر جانور کو مار دیا۔ لوگ بھی سب سبحان اللہ، کمال ہے، ایک پتھر سے اتنا بڑا جانور کیسے مرے گا، یہ تو بڑی کرامت ہے۔ کئی لوگ مسلمان ہوئے اور اس نوجوان کا یقین مضبوط ہوا، اس نے ذکر شروع کر دیا اور عبادات، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات میں سے کچھ بہر اس کو مل گیا، یہ نابینا کو ایسے چھپ جو کرتا تھا، نابینا دیکھنے والا ہو جاتا تھا، برس کا بیمار ہاتھ جو پھیرتا تھا وہ بیمار بھی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے نعمتیں دی تھیں، ان نعمتوں سے کچھ حصہ اس نوجوان کو بھی مل گیا۔ استاد کو یہ قصہ اگر بتایا، استاد یہ جانور اس طرح مر گیا اور میں نے ایک اندھے کو جو دم کیا وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ استاد نے کہا سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ آج تو تیرا مقام مجھ سے بھی بڑھ گیا ہے، اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا ہے، اتنی کرامت دی ہے کہ تیرا مقام مجھ سے بھی بلند ہوا۔
اللہ کا شکر ادا کریں اور دین سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں، لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے رہیں۔ یہ مشہور ہوتا گیا کہ یہ دم کرتا ہے اور اندھا آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کا ایک دوست تھا، وہ بھی نابینا تھا، بادشاہ کا دوست تھا۔ اس کو بات سننے میں آئی، سیدھا نوجوان کے پاس ہے، مہربانی کرو مجھے دم کرو۔ اس نوجوان نے دم جو کیا تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا، بادشاہ کا ساتھی اور دوست ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ کے پاس گیا تو یہ دیکھ رہے، بادشاہ حیران ہے کہ یار تو پہلے نہیں دیکھتا تھا، کیا ہوا تجھے؟ اس نے سارا قصہ سنایا کہ ایک نوجوان تھا، اسے میں نے دم کرایا، میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ کہا کہ نوجوان کو پکڑ کر لاؤ، نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ نوجوان کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ جی یہ کون سا فن ہے، یہ کون سا ہنر ہے آپ کے پاس، یہ کیا ہے جو آپ نے دم کیا اور اس کی آنکھیں ٹھیک؟ نوجوان نے سیدھا کہا اللہ کا نام لیا، اللہ کا جس نے آسمان زمین کو بنایا، اس کے نام کی برکت ہے، جو نابینا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا نعوذ باللہ، بے وقوف بادشاہ، خدا تو میں ہوں، اللہ بھی تو میں ہوں، اور کون سا اللہ ہے جس کو تو پکار رہا ہے، اس کا نام لے رہا ہے؟ تجھے کس نے یہ پڑھا؟ میں نے تو آپ کو کہا جادو سیکھو، اور پھر آپ نے جا کر یہ اللہ کا نام سیکھا۔ اس نے کہا کہ جادو غلط ہے، جادو حرام ہے، یہ گندہ کام ہے، اللہ کے نام میں برکت ہے، اصل چیز خدا کا نام ہے۔ اگر اللہ راضی ہو جائے، دعا قبول کرے، پھر دیر تو نہیں ہے، مشکل حل ہو جائے گی۔ آپ کو کس نے یہ سبق پڑھا ہے؟ اس نے صاف کہہ دیا میرا استاد وہ ہے جو راہب ہے۔ اس نے کہا راہب کو بلاؤ۔ جی راہب پہنچ گیا۔ جی یار کیا آپ سمجھا؟ تو نے کہا اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین جانتا ہوں، وہی لوگوں کو سکھاتا ہوں، اسی پر عمل کرتا ہوں، اسی کی تعلیم دیتا ہوں۔ اللہ سبحان، بادشاہ ظالم ظالم نے کہا کہ اس راہب کو اڑاؤ، اس کو اڑاؤ کہ جڑ اس کی یہ ہے، اسی نے لوگوں کو خراب کیا، اس بچے کو بھی خراب کیا اور ہمارے اس ساتھی کو بھی خراب کیا، اور لوگوں کو خراب کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ کی دعوت دے رہا ہے، مجھ سے دور کر رہا ہے، میری بادشاہی کو ختم کر رہا ہے، اس کو اڑاؤ۔ اللہ کی شان، اس کے لیے امتحان یہی تھا۔ راہب کا وقت پورا تھا، راہب کو شہید کیا گیا۔ پھر حکم ہوا کہ نوجوان کو ابھی مارو، نوجوان کے لیے سخت سزا ہونی چاہیے، یہ تو حد سے گزرا ہوا ہے، اس کو پکڑو، 10 آدمی اس کو پکڑو، اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں سے اس کو دھکا دو، سیدھا یہ رگڑتا رگڑتا پہاڑوں کے حصوں سے گزرتا گزرتا زمین تک پہنچے، بیچ میں مر جائے گا، لیکن یہ ذلت تو ہو جائے گی، اس کی خرابی تو ہو جائے گی، لوگوں کو سبق تو ملے گا، جو بادشاہ سے دور رہے گا تو یہ اس کو سزا ملے گی۔ لوگوں نے اس کو پکڑا، پولیس فوج نے اس کو پکڑا، اس کو لے گئے پہاڑ کی چوٹی پر۔ اس نے وہاں دعا کی اللہ تیرا بندہ ہوں، تیری وجہ سے یہ سب امتحانات آئے ہیں، مالک تو ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، میری دعا ہے کہ مجھے ان سے بچا اور ان کو اپنا انجام دکھا، ان 10 ظالموں کو اپنا انجام دکھا اور مجھے ان کے ظلم سے محفوظ فرما۔ دعا جو پوری ہوئی تو زلزلہ آیا، زلزلہ جو آیا یہ سارے 10 گر گئے اور یہ نوجوان باسلامت رک گئے۔ تو یہ ان کی کرامت ہو گئی، اللہ کی رحمت ہو گئی، کرامت ہو گئی کہ اس نوجوان کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ وہ مار رہے تھے اس صاحبزادے کو، نتیجہ یہ ہو گیا وہ خود نیچے گر گئے اور یہ بچ گیا۔ نوجوان پھر شہر میں پہنچ گیا، لوگوں نے باتیں کیا نوجوان بچ گیا، دوسرے کہاں گئے؟ دوسرے یار وہ سارے مر گئے، ان کی باڈیاں پہاڑ پر ہیں، لاشیں ہیں، اور یہ زندہ۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو پکڑو جہاں بھی ہے۔ دوبارہ نوجوان کو پکڑا گیا، بادشاہ کے سامنے کیا ہوا، کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے اپنے رب کا نام لیا، اللہ کو پکارا، تو قدرت کی طرف سے زلزلہ آیا، زلزلہ سے یہ پہاڑ سے گر گیا اور میں بچ گیا۔
فوج کو کہا آپ اس کو یوں کرو، اس کو پانی کے اندر جا کر مارو، پانی میں اگر زلزلہ آئے بھی نا پانی میں کچھ نہیں ہوگا، سمندر کے اندر لے جاؤ، اس کو وہاں سے اٹھا کر پانی کے اندر ڈال دو، پانی کے اندر غرق ہو جائے، باقی اس کی دوا کوئی اور سمجھ میں نہیں آتی۔ حکم ہوا تو اس کو کارکنوں نے پکڑ لیا، کشتی پر سوار کیا، سمندر کے بیچ چلے گئے۔ نوجوان نے دعا کی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے پیارے پیغمبر کا ادنا غلام ہوں، اس وقت تیرا نام لینے والا ہوں، اپنے فضل سے حفاظت فرما، مجھے ان ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کا نام لیا، اللہ کا اتنا پیارا تھا، اللہ کی مشیت بھی ایسی تھی، اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ نتیجہ یہ ہوا طوفان آیا، طوفان آتے ہوئے جہاز کشتی الٹ گئی، وہ سب غرق ہو گئے، اور یہ قدرتی طریقے سے پانی سے باہر باسلامت آیا۔ قصہ کس نے سنایا؟ محمد الرسول اللہ۔ میں آپ کو حدیث کے قصے سنا رہا ہوں، ادھر قرآن ادھر حدیث، قرآن حدیث دونوں سمجھا رہا ہوں۔ تفسیر کی ایک مشہور تفسیر ہے تفسیر جلالین، تفسیر جلالین میں بھی سارا قصہ لکھا ہوا ہے، آپ تفسیر جلالین پڑھیں۔ سورۃ بروج، اس سورۃ بروج میں اخدود کی شرح میں حاشیے میں پورا قصہ موجود ہے۔ اللہ سبحان اللہ، نوجوان سمندر سے بھی محفوظ باہر آیا۔ وقت گزرا، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، بادشاہ اس کے پیچھے تھا، اس نوجوان کو پکڑو۔ چلتے چلتے آخرکار پھر دوبارہ بادشاہ کے سامنے پہنچ گیا نوجوان۔ بادشاہ نے کیا، تو نے کیا کیا؟ میرے آدمی جہاز میں کشتی میں سب غرق ہو گئے اور تو پھر بچ گیا، مرتا تو بھی مرتا نا، سب مر گئے تھے تو بھی تو مرتا، تو کیسے زندہ ہو گیا؟ اس نے کہا میرے رب نے مجھے بچایا، طوفان ہے مجھے بھی کچھ پتا نہیں، طوفان آیا وہ مر گئے اور میں بچ گیا، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ نوجوان نے کہا کہ میرا اللہ ہر چیز پر طاقت والا ہے اور میں اس کا ایک سچا بندہ ہوں، اب اس نے مجھے وہ مقام دیا کہ میری دعائیں وہ قبول کرتا ہے، اس لیے اب یہ اس کا فضل ہے، یوں سمجھو میری کرامت ہے، تو مجھے کچھ نہیں کر سکے گا، صبر کرو، میری موت کا وقت آ جائے میں تجھے موقع دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر تو مجھے اس ٹائم شہید کرنا، میرا جب وقت آئے گا پھر میں بھی راضی ہو جاؤں گا اور تو مجھے شہید کرے گا، مجھے شہادت کا ثواب بھی ملے گا۔ نتیجہ یہی ہوا، ایک وقت آیا پھر ان کو پکڑا گیا، اس نے کہا کہ اب یہ میرا تیر لے لیں، میرا کمان لے لیں، میرے کمان سے آپ مجھے تیر ماریں، پھر میں بھی اللہ کا نام لیتا ہوں، اس طرح پھر میں شہید ہو جاتا ہوں۔ آخرکار یہ صاحبزادے اس طرح شہید ہوئے، اللہ نے ان کے استاد کو بھی شہادت کا درجہ دیا، اس صاحبزادے کو بھی شہادت کا درجہ دیا۔ جب تک شہادت کا وقت نہیں تھا تو پھر کرامت ظاہر فرماتا رہا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ اگر اپنے دوستوں کو بچانا چاہے تو بادشاہ کو طاقت نہیں۔ اس وقت یہ صاحبزادے نے لوگوں کو یہ اعلان دیا کہ لوگوں سنو، یہ مجھے تیر مارے گا میں مروں گا نہیں، لیکن جب میں اپنا ہاتھ اسی جگہ پر رکھوں گا تو سمجھنا کہ میں اب راضی ہوا، پھر میں مروں گا، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا رب سچا ہے، پھر آپ سب مسلمان ہونا۔ لوگوں کو اندرونی سمجھاتا رہا کہ یہ آپ کے مسلمان ہونے کا وقت، میں اپنی جان دیتا ہوں اور آپ کے اسلام کو خریدتا ہوں، جان قربان کر کے آپ کے اسلام کو چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ پہلے نہ مریں اور اپنا ہاتھ رکھیں، اس کے بعد آپ کی روح قبض ہو جائے، ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ سچے اللہ والے ہیں اور اللہ حق ہے، ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس طرح یہ معاہدہ اندرونی ہوا اور یہ شہید ہوئے۔ جو حاضر مجلس، اس نے کہا بڑی مجلس بناؤ، لوگوں کو اکٹھا کرو، لوگ بھی اکٹھے مجلس۔ جب یہ سارا نظارہ سامنے آیا تو سب لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، سب نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد پھر بادشاہ کا غصہ بڑھا، اس نے پھر یہ نظام بنایا کہ کھڈا کھودو، جو کلمہ پڑھے گا اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ یہ سارا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں پر تکلیفیں آتی ہیں، اللہ والوں کی کرامت حق ہے، تعلیم حق ہے،
لیکن اللہ کی راہ میں شہادت بھی حق ہے. اس ٹائم آپ کا کمال یہی ہے کہ آپ صبر کریں گے. بزرگان دین نے اس واقعے سے کچھ مسائل مستنبط فرمائے. نمبر اول یہ فرمایا کہ جادو سیکھنا حرام ہے. اپنے آپ کو جادو سیکھنے سے بچاؤ. کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ آپ دین سیکھو, اسلام سیکھو, اللہ کی محبت آ جائے, معرفت آ جائے, 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کرو, اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. تو آپ کو جادو کی کیا ضرورت؟ جادو سیکھنے کی کیا ضرورت؟ آپ قرآن دل سے پڑھیں, کسی جادو کا آپ پر اثر بھی نہیں ہوگا. یہ قرآن ایسی دولت ہے. نمبر 2, اللہ والوں کی صحبت سے آدمی کو ولایت ملتی ہے. نوجوان ایک اللہ والے کی صحبت میں آتے جاتے رہے, علم پڑھتے رہے, سیکھتے رہے, اللہ نے اس کو ولی اللہ بنایا. جس کو رب ولی اللہ بنانا چاہتا ہے تو اس کو اپنے پہلے دوستوں کی طرف بھیجتا ہے. وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے, ان کی باتیں سنتا ہے, ان کی تعلیمات ان کی زندگی سے عکس لیتا ہے. ان کی باتیں سن سن کر ان کی تعلیمات, ان کی زندگی, عمل کا طریقہ وہ سارا محبت والا کھینچتا رہتا ہے, یاد کرتا رہتا ہے, اپنی زندگی اس طرح بناتا رہتا ہے, پھر ولی اللہ بنتا ہے. دیکھا آپ نے, راہب کی صحبت میں نوجوان آتا جاتا رہا, ولی اللہ بن گیا. یہ مسئلہ معلوم ہوا. نمبر 3, معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی کرامت حق ہے. حدیث شریف سے ثابت ہے. مسلم شریف, ترمذی شریف میں قصہ موجود ہے. حضور نے اس نوجوان کی کرامتوں کو بیان کیا. پتھر مارا, شیر کی طرح جو بڑا جانور تھا مر گیا, یہ کرامت ہے. معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی کرامت حق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں صحابہ کرام کو سمجھایا ہے. پہاڑ کی چوٹی پر اس کو مارنے کے لیے لے گئے, مارنے والے مر گئے اور یہ زندہ رہا. یہ کرامت ہے. معلوم ہوا اللہ والوں کی کرامت حق ہے, حدیث شریف سے ثابت ہے. کشتی پر سوار ہوئے, اس کو پکڑ کر گرانے والے گر گئے اور یہ باسلامت رہے اور باہر بیابان میدان میں پہنچ گئے. اس ولی اللہ کی کرامت ہے. معلوم ہوا کرامت حق ہے, حدیث شریف سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والوں کی کرامت بیان کرتے تھے. معلوم ہوا اللہ والوں کو مسلمان بنانے کا جذبہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بلا شک ہماری جان جائے, لیکن ہماری جان جانے سے اگر کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو خوشی کی بات ہے. میں اپنی جان دیتا ہوں اور لوگوں کو اسلام میں داخل کرتا ہوں. تو یہ ایک بہترین جذبہ ہے. یہ اللہ والوں کی صفت ہے کہ یہ اللہ والے اپنے جان قربان کیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا, دینی یا دنیا ان کو فائدہ دیا. یہ ان کا جذبہ ہے. یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں. پھر بادشاہ نے یہی نظام بنایا, گڑھا بڑا کھودا, آگ جل رہی ہے کہ لاؤ مسلمانوں کو, مجھے مانتے ہو نہیں, مجھے اللہ مانتے ہو نہیں, جو نہ مانے اس کو آگ میں ڈالو, جو نہ مانے آگ میں ڈالو. عام آدمی بیچارے جلتے رہے. اللہ نے قصہ سنایا, فرمایا میری وجہ سے میرے بندوں کو تکلیفیں پہنچیں گی اور وہ صبر کریں گے اور خدا کے نزدیک مقام بلند پائیں گے. یہ حق ہے, قرآن مجید سے ثابت ہے. اگر کوئی آپ سے اعتراض کرے یہ فلسطین والے جل رہے ہیں, ان پر بم گرایا جا رہا ہے, ان پر گولے بارود برسائے جا رہے ہیں, بیچارے ایک دن میں 1000 آدمی شہید ہو رہے ہیں, تمہارا خدا کہاں ہے, تمہارا دین کہاں ہے, تمہارا اسلام کہاں ہے, نعوذ باللہ نبی کا معجزہ کہاں ہے, نعوذ باللہ اللہ والوں کی کرامت کہاں ہے. وہ ایسی باتیں آپ کو کریں گے تو آپ یہی جواب دیں کہ اللہ والوں کی کرامت حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں, معجزات حق, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قرآن نے خود سنایا کہ یہ اللہ کے بندے ظالموں کے ظلم سے وہ شہید ہوتے رہیں گے. اللہ شہیدوں کا درجہ بلند کرتا رہے گا, ظالموں کو دنیا آخرت میں ذلت ضرور عطا کرے گا. سنیے آگے قرآن. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. جو لوگ مسلمانوں کو ایذا دیتے ہیں, مسلمانوں کو جلاتے ہیں, مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملی, توبہ انہوں نے نہیں کی, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. سن اے ظالم سن, تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا. فلہم عذاب جہنم, ضرور موت آئے گی, تو مرے گا, تو
جہنم آئے گا پھر تجھے پتہ چلے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، یہ جو آپ مسلمانوں کو جلا رہے ہیں اس کا بدلہ تجھے ملے گا، ملے گا، تھوڑا انتظار کر۔ دنیا دار الامتحان ہے، آپ ناکام ہو رہے ہیں، جو صبر کر رہے ہیں وہ کامیاب اور شہید ہو رہے ہیں، اپنے دین پر مضبوط ہیں، جان دیتے ہیں مگر دین نہیں چھوڑتے۔ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ظالموں کے لیے، ناانصاف بے اصول کام کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس کا عذاب ضرور آئے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات، جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، ایمان پر ڈٹے رہے، جان دی مگر ایمان نہیں چھوڑا، بچوں کو شہید کیا مگر ایمان نہیں چھوڑا، قرآن نہیں چھوڑا، ایمان لایا عمل اچھا کیا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، جنت، ان کے نیچے نہریں بہیں گی، ان کے لیے تو جنتیں ہیں۔ بس یہ عارضی روح قبض ہو گئی، تھوڑی سی تکلیف، آگے تو ان کے لیے بڑی نعمتیں ہیں۔ اے مسلمان غم نہ کرنا، تیرے اوپر بم گرا رہے ہیں، بارود برسائے جا، غم نہ کر، غم نہ کر، تیرے لیے جنتیں ہیں، ان میں نہریں بہیں گی۔ ذالک هو الفوز العظیم، بڑی کامیابی یہی ہے کہ ایمان پر مضبوط رہے، جان دے مگر اللہ کا، رحمان کا فرمان نہ چھوڑے، یہی کامیابی۔ فلسطین والے جان دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں مگر قرآن نہیں چھوڑتے، دین اسلام نہیں چھوڑتے، اللہ کا نام نہیں چھوڑتے، محمد الرسول اللہ کی نسبت نہیں چھوڑتے، یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی۔ میں بھی آپ کو یہی سبق دوں گا، ہر آدمی پر مختلف رنگ میں تکلیفیں آتی ہیں، زندگی میں تکلیفیں آئیں گی۔ ایک آدمی نے کہا جی میں نماز پڑھتا ہوں تو میں بیمار ہوتا ہوں، اس لیے میں نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اللہ کا بندہ، آپ نماز پڑھنے سے آپ کی عادت نہیں، عادت کے خلاف ایک کام کرتے، اس لیے بغیر عادت ایک کام کی وجہ سے آپ کو تھوڑی گرانی محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر نماز پڑھنے میں بیماری ہوتی ہے، یہ دوسرے لوگ جو نماز پڑھنے پر وہ کیوں بیمار نہیں ہوتے؟ یہ آپ کو شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے۔ آپ یہ کریں، مر سکتا ہوں مگر نماز نہیں چھوڑ سکتا، کھڑے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھوں گا، بیٹھے رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارہ میں پڑھوں گا، بیٹھے اشارہ نہیں کر سکتا تو سہارا دے کر اشارہ کروں گا، پہلو پر فرض نماز، جو فرض ہے 2 رکعت 4 رکعت، فرض نماز پہلو پر ادا کروں گا مگر نماز نہیں چھوڑوں گا، یہی ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان۔ تھوڑی تکلیف آ گئی، کہتا ہے یار بس اس نیک کام میں تو تکلیف آتی ہے، اسلام میں آتے ہیں تو پھر مرتے ہیں، پھر کیا فائدہ اسلام میں آنے کا؟ آپ آخرت کو سوچیں، جنت کو سوچیں، نبیوں نے معجزات دکھائے، اللہ والوں کی کرامت حق ہیں، باقی ہر وقت اگر کرامت ظاہر ہو پھر تو امتحان نہیں رہے گا، ہر بات میں کرامت، ہر بات میں کرامت تو امتحان نہیں رہے گا۔ کرامت کے وقت کرامت ظاہر ہوگی، اور عمومی لحاظ میں دنیا اسباب میں ہے، امتحان کا گھر ہے۔ الدنیا دار المحن، دنیا امتحان تکلیفوں کا گھر ہے۔ آپ صبر کریں، برداشت کریں، اپنے دین پر مضبوط رہیں، جان دیں ایمان نہ دیں، آپ کے لیے کامیابی ہے۔ قرآن مجید سورۃ بروج میں آپ کو یہی سبق دیا گیا، اس سبق کو آپ مضبوط کریں، اس سبق کو پختہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قصے میں یہ بات بھی بیان کر دی، فرمایا مسلمان آتے تھے اور یہ لوگ ان کو پکڑ کر آگ میں ڈالتے تھے، ایک خاتون آئی، اس دوران ایک خاتون کے سینے پر اس کا بچہ تھا، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ۔ تو خاتون نے جب آگ دیکھی تو بیچاری ڈر گئی، بشر انسان، اس کو خوف پیدا ہوا، تو وسوسہ ہوا کہ میں جان بچاؤں، آگ میں نہ جاؤں، اس پر کلمہ پڑھوں، بادشاہ پر کلمہ پڑھوں، اب کیا کروں، مجبور ہوں، کلمہ پڑھوں، جان بچاؤں، آگ سے بچاؤں۔ دل میں وسوسہ آیا تو فوراً اس کے بچے نے بات کی، اماں یہ آگ نہیں، بس تھوڑا صبر کرو، اندر جاتے ہوئی یہ آگ باغ ہے، باغ
ایمان نہیں چھوڑنا، جان دینا۔ بچے کی بات سے امی کو اتنی طاقت پیدا ہو گئی، چھوٹا بچہ اور بات کر رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کرامت ہے، یہ اس خاتون کی بھی کرامت ہے اور بچے کی بھی کرامت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے اس کو محفوظ رکھنا چاہا تو محفوظ رکھنے میں خاتون تھی اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جس طریقے سے اللہ دل کو مضبوط کرے، بچے کو بلوایا اور بچے کو سمجھایا اور ایک عقلی بات بھی سامنے دلوایا تاکہ عورت کو یقین ہو جائے۔ عورت کا یقین مضبوط ہوا، عورت نے کہا جان جائے تو جائے، ایمان نہیں جائے۔ جب اس کو آگ میں پھینک دیے تو پھینکتے ہی آگ اس کے لیے باغ بن گئی۔ تو یہ حصہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ بچپن میں بات کرنے والے 3 آدمی ہیں، 3 بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں بات کی۔ بعض روایتوں میں 4 کا ذکر ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے جنہوں نے بات کی۔ حضرت جریج علیہ رحمہ کا قصہ، اس پر لوگوں نے زنا کی تہمت بنائی اور کہا کہ فلاں خاتون کہہ رہی ہے کہ اس جریج راہب نے، بزرگ نے مجھ سے برائی کی ہے۔ جریج نے کہا میں نے کوئی برائی نہیں کی۔ نے کہا وہ خاتون کر رہی، لڑکی کہہ رہی ہے اور تو کہتا ہے کہ میں نے برائی نہیں کی، تو اپنے آپ کو بزرگ دکھاتا ہے۔ تو ہر طرف سے لوگ امڑ آئے، ان کو پریشان کیا۔ اس نے کہا دلیل تو دو، دلیل دو، میں نے کوئی برائی نہیں کی، میں تو عبادت کرتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، برائی نہیں کی۔ اس نے کہا وہ خاتون جو کر رہی، کہتا ہے کہاں ہے خاتون؟ خاتون کو لایا۔ خاتون نے کہا ہاں آپ نے مجھ سے برائی کی اور یہ بچہ آپ کا ہے، یہ بچہ۔ تو جریج نے اللہ کی دربار میں عرض کیا اللہ تو جانتا ہے میں نے برائی تو کی نہیں اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرا نام لیتا ہوں، لیکن مجھے بدنام کرتے ہیں، اب مجھے تو بچا۔ اس بچے کو بولنے کی طاقت دے، یہ بچہ خود بتائے گا اس کا ابو کون ہے۔ لوگوں کو کہا کہ فیصلہ یہ ہے، خاتون کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا نطفہ ہے، تو لوگوں کو جمع کرو، مخلوق کو جمع کرو، بڑی مجلس ہو جائے، اس بچے سے پوچھتے ہیں۔ بچہ اپنے ابو کا نام خود لے گا، جس کا بچہ ہے اس کا نام، اگر میرا نام لے اپنی گردن اڑا دو، اگر میرا نام نہ لے تو پھر تو بس۔ میں نے کہا واہ واہ کمال ہے، چھوٹا بچہ یہ بات کرے پھر نام بھی لے۔ میں نے کہا میرا نام نہ لے، بات نہ کرے، میں جھوٹا، میرا نام لے میں جھوٹا، اگر دوسرے کا نام لے پھر بات ختم۔ ہاں جی، مخلوق جمع ہو گئی۔ پورا قصہ مسلم شریف میں موجود ہے، میں تو مختصر حصہ بیان کرتا ہوں۔ مخلوق جمع ہو گئی تو حضرت جریج علیہ الرحم بچے کے قریب آئے، انگلی اس کے پیٹ پر رکھا، فرمایا اے بچہ اللہ کے نام پر بول کہ تو کس کا نطفہ ہے۔ بچے نے صاف کہا چرواہا فلان کا میں بچہ ہوں۔ لوگوں نے عورت کو تھپڑ مارا، پیٹا، بدنام کیا، زانیہ بدکار عورت، نیکوکار پر تہمت لگائی، اور حضرت جریج کو لوگ چومتے رہے، ادھر سے کوئی چوم رہا ہے، کوئی ادھر سے چوم رہا ہے۔ اتنا اس کا اعزاز کیا کہ اللہ والے کی شان بڑھ گئی، شیطان کا منہ کالا، مسلمانوں کا منہ اجالا۔ بچے نے بات کی۔ اور نمبر 3، بادشاہ ظالم مسلمانوں کو آگ میں ڈال رہا تھا، خاتون جھجک گئی، بچے نے بات کی اماں 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 نہ ڈر، دیکھنے میں آگ ہے حقیقت میں باغ ہے۔ تو بچے کے بولنے سے امی کو طاقت آ گئی۔ تو 3 بچوں نے بچپن میں بات کی ہے، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی کرامت ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اللہ کا ذکر بہت کریں، ایمان پر مضبوط رہیں۔ اس موضوع میں اگر آپ کو کچھ تکلیفیں آئیں تو صبر کریں۔ ہمارے زمانے میں آج کل بیماریاں بڑھ گئی ہیں، حالات ملک کے ایسے ہیں جو کاروبار ہیں نہیں، بیچارے بچے یونیورسٹی میں پڑھ کر ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، پھر پھرتے ہیں، ان کو نوکری ملتی نہیں۔ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ انجینئرنگ کی ہے، کسی کے پاس ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ ہے، کسی کے پاس افسر ہونے، مختلف افسروں کے سرٹیفکیٹ موجود ہیں، بیچارے پھر رہے ہیں، نوکری ملتی نہیں۔ کہا کیا کریں؟ دماغ پر بوجھ تو آئے گا، پریشانی تو آئے گی، جھگڑا تو بڑھے گا، بیماری تو آئے گی، غصہ تو آئے گا، کیا کریں؟ بادشاہ کی ذمہ داری ہے، ملک کے وزیروں کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے ملک کو خوشحال رکھیں، فیکٹریاں بنائیں،
کارخانے بنائیں، مختلف کاروبار کے ذرائع بنائیں، نوجوانوں کو کام میں لگائیں. یہ جو بیچارے پڑھتے ہیں تو کسی کام میں بھی تو لگ جائیں نا. کام میں نہیں لگیں گے پھر یہ NFT میں لگ جائیں گے سارے. NFT پہ پھر وہ بیرون ملک کے جو ظالم ہیں وہ سارے جھوٹے پاکستان کے سارے پیسے وہ لے جائیں گے. یہ بیچارے مجبور ہیں. وہ کہتا ہے جی میں نے کمایا ہے 30,000. وہ کہے گا یار میں نے جو محنت کرتے کرتے 60 کمایا. تو یہ بیچارے کیا کرے کہ اس نے جو 60,000 کمایا تو میں بھی کچھ کروں, غریب ہوں. پھر بار بار مسئلے پوچھتے رہیں گے, مولوی کو پکڑیں گے, مولوی کو ہی فتویٰ. بیچارے خود گھر میں جو پیسہ نہیں, کاروبار جو ہے ہی نہیں, کاروبار نہیں, جیب خالی ہے, بیچارے کریں کیا؟ ظالم تو وہی ہے جس نے یہ نظام بنایا, جس نے یہ ایپ جو بنائی, اپلیکیشن جو اس نے بنائی, ظالم تو وہی ہے, نامراد تو وہی ہے. اس نے ایسا ایپ بنایا جو مختلف لوگوں کو پھنسا کر آپ کو زیادہ پیسے دیں گے, پھنسا کر کئی لوگوں کو پریشان کر دیا, کن کو بیمار کر دیا, کن کو آؤٹ کر دیا. تو پھر اب اور غصہ آئے گا, اور جھگڑا آئے گا. بیوی کہے گا پیسہ دو, یہ کہے گا میں پریشان اور تجھے لگا ہے پیسے کا. پھر جھگڑا نہیں بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ ذمہ دار ہیں, حکومت ذمہ دار ہے. ایک آدمی ظلم کر رہا ہے تو ان کے اس نظام کو بند کرے کہ آپ ملک میں یہ کام نہ کر سکیں, اور لوگوں کو سمجھائے, بار بار سمجھائیں کہ اس میں داخل نہ ہو جاؤ, اس قسم کے ایپ نکلے ہیں, پریشان ہو جاؤ گے. تو بار بار حکومت سمجھائے یا اس راستے کو ہی بند کرے. اس کے جو نیٹ نہیں بیچ والے سب کو بند کرے. کوشش کریں گے تو بند ہوگا. آپ اپنے ملک کی ذمہ دار حفاظت آپ کریں گے. مختلف طریقوں سے اپنے ملک کو خوشحال بنائیں. لوگوں کے جیب میں پیسہ ہوگا, کھانا آسانی سے ہوگا تو خوش ہوں گے, اچھی زندگی گزاریں گے, جھگڑا نہیں ہوگا, دین بھی اچھا ہوگا, دنیا بھی اچھی ہوگی. غیر مسلمین کی سازش ہے کہ اسلامی ممالک کو مختلف طریقوں سے پریشان کرو. کاروبار میں پریشان, کاروبار ہے ہی نہیں, کارخانے ہیں نہیں, یونیورسٹیاں فلاں چیزیں ہیں نہیں. وہ مختلف حربے کر کے ملک کو اس طرح کمزور کر دیں گے. کمزور کریں گے تو لوگ جھگڑیں گے, پھر دین میں بھی کمزور, دنیا میں بھی کمزور. کیا کریں گے؟ تو یہ بادشاہوں کی ذمہ داری ہے, ملک کے امراء کی یہ ذمہ داری, فریضہ ہے. یہ فریضہ ان پر حق ہے. آپ پر حق ہے. اس بچوں کا حق باپ پر ہے, چھوٹے بچوں کا حق باپ پر ہے. تو یہ رعیت کا حق بادشاہ پر ہے. اے بادشاہ, رعیت کی اب فریضہ ادا کرنے والے ہیں, اس کا حق ادا کرنے والے ہیں. حق شناس بنے. آپ بھی دماغ کریں کہ اپنے بچوں کو خوش رکھیں. اللہ, اسی ملک میں بھی رہتا ہوں. میں نے اپنا حق پورا کیا. اس موضوع پر 2 حصے تھے, جو ظلم کر رہے ہیں اور جن پر ظلم ہو رہا ہے. دونوں کے متعلق میں نے آپ کو قرآن کی آیات سنائیں اور احادیث سنائیں. اب دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے مسلمانوں کو, اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو سمجھ دے, ان کو سمجھ دے, اور ایک ایسا ہمت والا آدمی بیچ میں پیدا ہو جائے جو سب سے ملے, سب سے باتیں کرے, اور سب کے دماغ کو ایک جا کر کے پھر ان کو متفق بنا کر پھر کام کرے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب پیدا ہوگا ایسا جوان جس کا نام محمد ہوگا, میرے نام پر ہوگا. امام حسن, میرا بیٹا حسن نہیں, حسن کے نسب سے ہوگا, اور اس کا لقب مہدی ہوگا, اور وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا. پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. حضور نے یہ پیشین کوئی فرمائے قیامت کے قریب محمد پیدا ہوگا, محمد مہدی پیدا ہوگا. حضور نے پھر اس کی نشانیاں سنائیں, اور یہ بھی فرمایا کہ میری اولاد سے ہوگا. یہ بھی فرمایا کہ پوری دنیا میں اس کی خلافت قائم ہو جائے, پوری دنیا میں خلافت قائم ہو جائے گی. اور یہ بھی فرمایا کہ پوری دنیا میں امن آ جائے گا, کیونکہ یہ اسلام کے موافق جو قوانین جاری ہوں گے, پورا عدل انصاف ہوگا, پوری دنیا میں امن آ جائے گا. یہ علماء بیچارے کوشش کرتے ہیں اپنے اپنے وقت میں قرآن سنت پہچان کر اس کے موافق باتیں کرتے ہیں کہ علماء غنیمت ہیں, یہ مدارس آپ کے لیے غنیمت ہیں. اچھے علماء کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں, تھوڑے ہوتے ہیں. چھوٹے علماء بڑوں کے مددگار ہوتے ہیں, پھر بڑے اور بڑوں کے مددگار ہوتے ہیں, پھر وہ اور بڑوں کے مددگار ہوتے ہیں. یہ خدا نے ایک نظام بنایا, ہر جگہ یہی نظام ہے, تو علم میں بھی یہی نظام ہے
چھوٹوں کو چاہیے یہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے آپ اس کی تقویت کریں، پھر وہ اپنے بڑوں کی تقویت کرے۔ جو سب سے پیار کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، بڑوں کو اکرام کرتا ہے، وہی صاحب علم ہوتا ہے، وہی کام والا ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ اس کے خلاف بات کرے گا، وہ اس کے خلاف بات کرے گا، یہ اس کے خلاف بات کرے گا۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ کون سا آپ کا دین ہے؟ یہ کون سا نبی کا امتی بننا ہے؟ آپ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ اس کے خلاف، اس کے خلاف، پھر یہ تو کسی کام کے نہیں رہے۔ اللہ کا ذکر بہت کریں، نماز 5 وقت پابندی سے ادا کریں۔ نماز کا وقت ہے، فرض نماز ادا کریں، کبھی نماز نہیں چھوڑنا۔ لمبی نمازیں آج کل کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کام والا ہے، لمبی نماز نہیں پڑھتا، فرض کبھی نہیں چھوڑنا۔ ہاں آپ کو ٹائم ہے تو پھر آپ نوافل پڑھیں، سنت پڑھیں گے، اس سے آپ کے فرض کو طاقت ہوگی۔ سنت چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں۔ مجبوری میں ہمیشہ کہتا ہوں، بیماری ہے، سفر ہے، کوئی مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، ورنہ سنت بھی نہ چھوڑیں۔ حلال روزی میں محنت کریں، حلال روزی کمانے میں محنت کریں۔ حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے، اور اپنے مال کو اچھی جگہ خرچ کریں۔ بیوی بچوں کا خیال رکھیں، فضول خرچی بھی نہ ہو۔ بچے زیادہ مانگیں گے، نہ زیادہ دو نہ کم، درمیان۔ آپ سمجھتے ہیں ان کے درمیان، روٹی پانی میں اس کو پریشان نہیں کرنا، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں بھی دو۔ آج کل مساجد کے امام ہیں، مدرسے ہیں، اچھے علماء ہیں، آپ کے مال سے ہی دو، دین کی خدمت کریں۔ حکومت نہیں کرتی، یہ بھی انسان ہے، یہ آپ امتحان میں ہیں کہ آپ اپنے علماء کی مدد کرتے ہیں نہیں کرتے۔ علماء بھی امتحان میں ہیں، آپ بھی امتحان میں ہیں۔ جو اپنے وقت علماء کی عزت کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، ان کو پہچانتا ہے، لوگوں کو ان کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے، اور اس کی زبانی مدد، مالی مدد، جسمانی مدد، یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر کچھ نہیں، بس غفلت میں ہے تو یہ تو ناکام ہوا امتحان میں۔ کامل پیر کی بیعت کر، کامل پیر تلاش کر، اس کی بیعت کر، اس کی جماعت میں داخل ہو جا، انشاءاللہ اللہ بھی راضی، اس کے محبوب بھی راضی، اللہ والے بھی راضی، لوگ بھی راضی، تو بھی راضی، ہر طرف راضی ہی راضی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، صحیح، شاباش ہے، شاباش۔ ڈاکٹر سمیع اللہ کے والد حاجی عبداللہ مرحوم کی مغفرت